آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ بیت المقدس سے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا فرمایا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظم و ضبط اور ان کا ڈسپلن دیکھیں کیسا ہے۔ آج جہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، 2 رہتی تھیں کہ نماز کے دوران وحی آئی کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی منہ قبلت بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ سمت اور جو بیت اللہ کی جگہ ہے وہ سمت، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ یعنی بیت المقدس اس سائڈ پر تو بیت اللہ اس سائڈ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ بیت اللہ کی طرف کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رخ پھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے آ گئے، صحابہ کرام کو پیچھے نماز کے دوران ہی چلے گئے۔ کسی نے یہ تک نہ سوچا کہ بھائی کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو کیوں پھیرا ہے، لیکن اتباع رسول کا یہ عالم تھا ان لوگوں کے یہاں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ایسا جانتے تھے اور اس طریقے سے کرتے تھے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرف رخ مصطفیٰ ہے صحابہ کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، حکم نہیں دیا۔ آج جو بدبخت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حضور کی مخالفت کرتے تھے، اور بات وہ بدبخت کر رہا ہوتا ہے جس کے اپنے چہرے پر داڑھی نہ ہو کر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بات وہ کر رہا ہوتا ہے جس کو اپنے یہاں 5 نمازیں میسر نہیں ہیں، حضور کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں چھنی بھی جو ہے لوٹے کو کہتی ہے تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، اپنے سوراخ اس کو نظر نہیں آتے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتلایا اور فرمایا ان کا بھی ہے ومن اتبعن، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ اتباع کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ انہوں نے چہرہ انور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو بیت اللہ کی طرف کیا تو یہ بھی فوراً اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی اتباع کو، آپ کی سنت کو، آپ کے حکموں کو، آپ کی اداؤں کو اپنانے میں حضرات صحابہ کرام کی مثال نہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنے جوتے اتارے، تو پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے ہیں انہوں نے بھی نماز میں اپنے جوتے اتار دیے۔ یعنی حضور کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ جی کیوں ہوا، بس حضور نے کیا ہم نے بھی کرنا ہے، آپ نے کیا ہم نے بھی کرنا ہے۔ یوں جوتے اتارے، پیچھے دیکھنے والے صحابہ نے بھی یوں جوتے اتار دیے۔ چنانچہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یوں کیوں کیا؟ فرمایا آپ نے جو کیا ہم بھی تو وہی کریں گے۔
ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ فرمایا بھائی میں نے تو اس لیے کہ میرے پاس جبریل آئے اور بتلایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست ہے، اس لیے میں نے نماز کے دوران ہی جوتے اتارے۔ میں نے کو تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تو میں نے اس لیے جوتے اتارے۔ یعنی اتباع کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، یہ ان حضرات کی گھٹی میں تھا کہ جس طرف رخ مصطفیٰ ہوتا تھا اسی طرف رخ صحابہ کرام ہوتا تھا۔